السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئی الیکشن نہیں جی، نکے کو ہو گیا صاف جواب۔ پھر کہا تحریک چلاؤں گا، تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ جی تحریک چلائیں گے لیکن اسلام آباد آئے تو دھونی دیں گے۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ یہ خبر یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک جگہ سے پوچھا گیا تو جو جواب ملا اس سے میں تو دنگ رہ گیا، ہو سکتا ہے آپ بھی دنگ رہ جائیں، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور اہم خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جناب 3 اہم ترین ممالک نے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایکسٹینشن قبول کر لیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، جواب کیا ملا ہے، اس پر آپ کے ساتھ خبریں شیئر کریں گے، کچھ تازہ ترین خبروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب نے آج لاہور میں ایک آل پاکستان وکلاء کنونشن سے خطاب کیا، اور خطاب تو ویسے روز ہی کہیں نہ کہیں کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم نہ بھی ملے تو خود ہی وہ لائیو ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر سے ہی، کیونکہ خطاب تو انہوں نے روز ہی کرنا ہوتا ہے، یہ تو ان کی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال وہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ جناب کسی جمہوری ملک میں جو ہے وہ لوگوں کی پراپرٹی، جو لیڈرز کی پراپرٹی ہے، وہ بیرون ملک نہیں ہوتی۔ ایک تو خان صاحب نے یہ اس قوم کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں میرے علاوہ کوئی گیا نہیں ہے، پتہ نہیں مغربی ملکوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر خان صاحب نہ ہوتے تو اس قوم کو کون بتاتا کہ مغربی ملکوں میں کیا نظام ہوتا ہے۔ خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے، وہ یہ اکثر بتاتے رہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اس میں وکلاء کو بھی یہ بتایا۔ وکلاء کو انہوں نے 2 چیزیں بتائی، ایک تو یہ بتایا کہ باہر کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ یہ مطلب آپ حساب لگا لیں کہ خان صاحب کے بارے میں کہ وہ کس کو کیا بتا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی مرضی ہے جی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جہاں پہ دنیا پاکستان میں تو جنگل کا قانون ہے، اور دوسرے ممالک میں اگر جا کے دیکھیں تو جو وہاں پہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں کہ ان کی پراپرٹی ملک سے باہر ہو اور ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مغربی ملک کو چھوڑیں، آپ اپنے پڑوس میں نریندر مودی کو دے دیں۔ ویسے نریندر مودی کی مثالیں وہ کافی زیادہ دیتے ہیں، کافی پسندیدہ لیڈر ہیں ان کے وہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کو دیکھ لیں، اس کی بھی کوئی جائیداد باہر نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے فلاں 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 مخالفین کی جائیدادیں ملک سے باہر ہے۔ خان صاحب کی اپنی امشیرگان کی جائیدادیں بھی ملک سے باہر ہیں۔ اب تو یہ خان صاحب کا بعد میں پتہ چلے گا کہ باہر جائیداد ہے یا نہیں ہے، برحال یہاں پہ بھی وہ باہر سے کم ماحول میں نہیں رہتے، 300-350 کنال کے مال میں رہنا کوئی خالد جی کا گھر تو نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، دنیا سے باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، کرپشن ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے شہباز گل کی مثال دی کہ جمہوری ممالک میں اس طرح کسی کو ننگا کر کے نہیں مارا جاتا، اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے وہ اپنے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ بیٹا ارسلان جو ڈاکٹر ارسلان خالد ہے، ان کی مثال دی، اور 1-2 مثالیں دی، فلاں جگہ پولیس گھس گئی، فلاں جگہ پولیس گھس گئی، اور اس طرح پولیس نے کیا یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ شہباز گل کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے تو جو دل کیا کہہ دیا، اغوا کر کے لے گئے، سادہ لباس والے لے گئے، لیکن وہ CCTV فوٹیج آ گئی تھی کہ نہ تو کسی نے اغوا کیا تھی، کیونکہ باقاعدہ ایک FIR درج ہوئی تھی، باقاعدہ قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا، پولیس نے جا کے گرفتار کیا۔ وہ CCTV فوٹیج نہ تھی تو خان صاحب کا یہ جھوٹ ابھی بھی بک رہا ہوتا، لیکن خان صاحب مستقل مزاجی سے بولی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کے ساتھ ہوا اس طرح اور کسی ملک میں نہیں تھا۔ خان صاحب شاید یہ بھول گئے کہ ہمیں یاد ہے وہ ذرا جب وہ جو محسن جمیل بیگ صاحب کے گھر کس طرح FIA والے گھسے تھے، اور وہ 15 منٹ کے اندر جو نہیں ہے وہ پرچہ ہوا تھا گھسنے کی، اور لاہور و اسلام آباد کا فاصلہ، وہ بڑی حیران کن تفصیلات تھیں۔ اور پھر ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ جناب عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ کہا تھا کہ اس کو مارو، تشدد کرو، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجو، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو بنا کے بھیجی تھی مبینہ طور پہ۔ بہرحال خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ قانون لوگوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، طاقتور کے لیے کچھ اور، کمزور کے لیے کچھ اور، ویسے وہ خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب 1 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ بھی اگر پاکستان میں انویسٹ کر دیں تو پھر IMF کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو خان صاحب آپ تو بڑے کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کا پسندیدہ لیڈر ہوں، تو وہ 1 کروڑ پاکستانی تھے اور ان میں سے صرف 5 لاکھ بندوں کی انویسٹمنٹ چاہیے، تو آپ پونے 4 سال ملک کے وزیر اعظم تھے۔ تو یہ سوال تو پھر یہ بھی آپ سے بھی بنتا ہے کہ آپ کے دور میں پھر انہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں کی 5 لاکھ پاکستانیوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ میں ہفتے والے دن سے تحریک شروع کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کال دوں گا، اور پھر بھی انہوں نے باتیں تو رہی کہ جو نامعلوم نمبروں سے کال کرے، دھمکیاں دے، تو آپ لوگ بھی اس کو دھمکیاں دیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی
قابل اعتراض کہہ سکتے ہیں یا اہم کہہ سکتے ہیں، ان کی نظر میں اہم ہی ہوگی کہ جناب وہ ایک شیروں کی فوج کا جس کا سردار وہ گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی، اور جو 100 گیدڑوں کی فوج کا سردار شیر ہو تو وہ جیت جائے گی. اب پتہ نہیں اس کا ان کا مطلب کیا تھا، یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کچھ اور بھی جھوٹ بولے، اور ایک ایسا جھوٹ تھا جس کو سن کے میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب بیرونی سازشیں کر کے ڈاکو جو ہے وہ مسلط کیے گئے پاکستان کے اوپر. کا میرے دور میں 4 بڑی وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی. اور پھر یہ بھی ساتھ بتا دیتے خان صاحب، اگر یہ 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی تھی تو ان 4 ریکارڈ فصلوں کی آپ نے باہر سے امپورٹ کیوں کی تھی؟ بہرحال یہ تضاد ہے. پھر انہوں نے کہا جی ٹیکس کلیکشن جی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. آپ ٹیکس کلیکشن اس لیے بڑھ گئی تھی کہ آپ نے ٹیکس کر بہت زیادہ دیے تھے، آپ نے ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھا سکے تھے آپ. اور پھر انہوں نے جناب ایک ایسی بات کر دی کہ یار مطلب میرے جیسا بندہ جو خان صاحب کی باتیں سن کے اب اتنا حیران نہیں ہوتا، میں پھر اگا بکا رہ گیا. انہوں نے کہا جی میرے دور میں جی ڈی پی گروتھ 11% تھی. اب 11% جی ڈی پی گروتھ مطلب خان صاحب نے تو جو جھوٹ بھی بولا تھا آخری وہ 2 دن پہلے 6% گروتھ کا بولا تھا، اور آج انہوں نے وہ کل پرسوں سے کے بیچ میں ہی پچھلی تاریخوں میں وہ 6% سے 11% کر دی. خان صاحب ویسے پتہ نہیں کس موڈ میں آپ یا کس ماحول میں آپ یہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دل چاہتا بولتے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس ملک میں کوئی نہیں پوچھتا خان صاحب کو. تو چلیں جی، بہرحال اب خان صاحب کی جو ہے وہ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ان کی کل پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں ان کو دھمکیاں لگانے کی، اور جو آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں لگانے کا جو کیس ہے توہین عدالت کا جس کا نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے 2 دفعہ اپنے جواب داخل کیے. عدالت نے ان کا موقع بھی دیا لیکن انہوں نے اس پر معافی غیر مشروط نہیں مانگی، اور جس پر 22 تاریخ عدالت نے مقرر کی تھی فرد جرم عائد کرنے کے لیے. اب فرد جرم ان پر عائد کل ہونی ہے، اور بڑے سخت سیکیورٹی انتظامات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. اور جو رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے فرشتے بھی جاری کر دیے ہیں، کتنے صحافی اندر ہوں گے، کتنے وکیل اندر ہوں گے، جو کچھ ان کا انتظامی معاملات ہیں اس حوالے سے. دیکھتے ہیں کل خان صاحب کیا کرتے ہیں. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے ابھی تک، تو وہ تقریروں میں اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. کل وہ ہو سکتا ہے وہ اچانک ہی معافی مانگ لیں. ان کے ہے تو خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی آپ جو ہے وہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کس وقت کیا ایکٹ کریں گے. بہرحال یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا، اور ایسا کیس ہوگا جس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے اور قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے حوالے سے، عدلیہ کے وقار کو قائم رکھنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بہت اہم ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی ان امپورٹنٹ 3 خبروں کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی عرض کی تھی. امپورٹنٹ خبر ایک تو یہ ہے کہ جناب جو 3 ممالک ہیں انہوں نے جناب پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ ہمارے پاک فوج کے جو چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان سے رابطہ کیا ہے مبینہ طور پر، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ کو حکومت ایکسٹینشن دے سکتی ہے یا دینا چاہتی ہے. یہ اب فکرہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا استعمال کیا گیا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا جناب کہ 3 اہم 3 ممالک نے باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایکسٹینشن قبول کر لیں. اور آپ کو میں اگر ان 3 ممالک کے نام بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک ملک ہمارا چونکہ تقریباً پڑوسی بنتا ہے، سمندر پار ہے لیکن پڑوسی بنتا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں بھی اس کے بڑے اثرات ہیں. وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں دبئی چلو دبئی چلو، ڈرامے شرامے بھی بنتے رہے. تو دبئی ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جناب وہ آپ ایکسٹینشن قبول کر لیں. دوسرا ملک ہے جناب امریکہ. امریکہ نے بھی چیف صاحب سے کہا ہے مبینہ طور پہ جناب آپ ایکسٹینشن قبول کر لیں، اور ابھی آپ لے سکتے ہیں ایکسٹینشن اپنی جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کے مطابق. اور تیسرا ملک سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ تیسرا ملک بالکل ہی الٹ ہے امریکہ کے، اور وہ تیسرا ملک ہے چائنا. اور چائنا نے بھی جنرل صاحب کو کہا کہ جناب آپ ایکسٹینشن کو قبول کر لیں. لیکن جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل صاحب نے جو 3 ممالک ہیں ان سے مطلب معذرت کر لیا گیا اور شکریہ ادا کیا ہوگا. یقیناً انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی وہ کیسے کہتے ہیں ایک نیتی کا بہت شکریہ، آپ کی شفقت کا بہت شکریہ، لیکن یہ میں اب مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا. اب یہ ایک جواب دیا گیا ہے جناب ان 3 ممالک کو. یہ ان 3 ممالک نے، امریکہ نے، چین نے اور دبئی نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ جناب ایکسٹینشن باجوہ صاحب قبول کر لیں، اور یہ استدعا آخری ہماری جو اطلاع اس کے مطابق مبینہ طور پر مسترد کر دی گئی. آگے بڑھتے ہیں جناب کہ جناب وہ جو ایک معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب جو خان صاحب آج کل آپ کو بہت تڑکتے پھڑکتے نظر آ رہے ہیں، وہ تو گلے کی رگیں پھاڑ پھاڑ کے غصے میں چلا رہے تھے. پہلے تو وہ ساؤنڈ ایفیکٹس کے ذریعے کام ہوتا تھا نا، وہ اپنی تقریر اسی طرح کرتے تھے اور آواز گٹاتے بڑھاتے تھے. وہ جو ڈی جے آر جے جو میوزک والے ڈی جے ہیں ان کے وہ سارا کام ڈالتے ہیں اصل میں ان کے جلسے میں.
لیکن جو انہوں نے چکوالا جلسہ کیا اس میں پھر وہ ڈی جے شی جے پیچھے رہ گئے، خان صاحب کے اپنے گلے کی رگیں پھاڑ کر سامنے آ گئے اور وہ خاصا انہوں نے جسے کہتے ہیں مبینہ طور پہ چیخے چلائے کہ جو تمہیں فون کرتا ہے اس کو دھمکیاں دو، تم بھی آگے سے دھمکی دو، اگر کوئی ہمیں دھمکی دے گا تو دیں گے، مسٹر ایکس مسٹر وائی، اس پہ بڑی تنقید ان کی جناب کیڑا مسٹر ایکس تھے کیڑا مسٹر وائی بکول مریم نواز شریف صاحب آگے کہ جی آپ سے تو بات کریں تو آپ تو اے بی سی شروع کر دیتے ہیں، مسٹر ایکس مسٹر وائی وغیرہ وغیرہ، بات کریں نام لے کس کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال خان صاحب خود نہیں ایسے کسی کو جواب دیتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب خود اس معاملے میں بڑے سیانے، گرم زمین پہ وہ بھی پاؤں نہیں رکھتے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں تم یہ جواب دے دو، تم ایسے کر دو، فلاں فلاں سے لڑ جائے، فلاں فلاں سے لڑ جائے، اس قسم کی خان صاحب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات ایسی تھی کہ یہ وہ مطلب وائٹ لائن اور ریڈ لائن سے بھی بہت آگے کی بات تھی اور خان صاحب نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی۔ بہرحال جو ان کی غصہ ہے یا جو ان کا اینگر ہے، جو ان کا موڈ ہے، جو ان کی پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پچھلے پروگرامز میں آپ کو یہ بات بتاتے رہے کہ خان صاحب مختلف بندے بیچ میں ڈالتے رہے، کبھی اپنی پارٹی کے بندے بیچتے رہے، پرویز خٹک، اسد عمر، شیریں مزاری، فواد چودھری، یہ سارے لوگ جاتے رہے، مہربانی کریں جناب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب معافی قبول نہیں کی گئی تو پھر خان صاحب نے غیر ملکیوں کی خدمات حاصل کی، پھر وہی امریکہ جس کو کہتے ہیں سازش، پھر ان کی لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی گئی، وہ باقاعدہ یہاں پہ تشریف بھی لے کر آئیں جناب وہ رابن رفیل صاحبہ، لیکن بات بنی نہیں۔ اور جب خان صاحب نے رابن رفیل کے جانے کے فوراً بعد یہ جلسے میں چکوال والے جلسے میں جب تقریر کرتے ہوئے یہ باتیں کی تو میں بھی سمجھ گیا، میں نے کہا نہیں واجد رابن رفیل والا جو مشن ہے وہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ رابن رفیل صاحب نے عمران خان صاحب کے علاوہ بھی یہاں پر کافی حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی اور عمران خان صاحب کے حق میں کافی لابی بھی کی تھی، لیکن وہ لابی خان صاحب کے کام نہیں آئی، خان صاحب کو لگتا برا وقت چل رہا ہے اس وقت۔ تو وہ جناب اس کے بعد پھر خان صاحب بڑے غصے میں، اب خان صاحب کو پرابلم یہ کہ یار الیکشن وہ جلدی جلدی میں آرمی چیف لاؤں، پہلے والا موقع تو نکل گیا، وہ 18 اگست سے پہلے ہوتا تو وہ شاید وہ ان کے خیال میں وہ جیت جائیں گے الیکشن، یہ خیال ان کو خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے جو بھی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں آج الیکشن ہو جائیں گے تو میں جیت جاؤں گا۔ بہرحال ہم اس پہ ان کی خیال پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی خیال اختیار کرے، لیکن بہرحال ان کا یہ خیال تھا کہ 18 اگست تک اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو میں پھر دوبارہ آ جاؤں گا، اور اسمبلی میں وہ صرف وفاقی توڑانا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں، کہ وہاں پہ 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومتیں قائم رہیں، صرف قومی اسمبلی کی جہاں پہ میری نہیں ہے ادھر نیا الیکشن ہو جائے۔ یہ بھی بہرحال ایک لاڈلے پن کی ادعا ہے، لیکن خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جان اب آپ اتنے لاڈلے پہلے جتنے نہیں رہے، تو بہرحال ان کو جب ہو گیا صاف جواب، اور پھر خان صاحب نے ایک اور وہ آپ کو پتہ نا پتہ کھیلا تھا کہ جی وہ جب تک نئی حکومت نہیں بنتی اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کر دی جائے، تو وہ پھر چاہتے تھے مبینہ طور پہ کہ اپریل میں تک معاملہ چلا جائے تو اس سے پہلے میں آ جاؤں تو پھر ہو جائے، تو خان صاحب کو دے دیا گیا جناب صاف جواب، انہوں نے کہا جناب چھٹی کرو، کوئی الیکشن ارلی نہیں ہو رہے، اب ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں، تم ارلی الیکشن تلاش کر رہے ہو، ادھر سیلاب سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، معیشت کا تم بیڑا غرق کر کے چلے گئے ہو، ادھر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ خراب ہے، پاکستان جو نہیں کرائسس میں تمہیں الیکشنوں کی پڑی ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والا صاحب ہے، تو خان صاحب کو کرا دیا کہ صاف جواب، اور اس صاف جواب کے بعد پھر وہ رانا ثناء اللہ نا وہ جو بڑے عرصے سے ایسے گھٹ کے بیٹھا ہوا تھا وہ پھر پھٹ پڑا، اس نے جناب کہا کہ آ جاؤ، پھر آپ نے بھی کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کرتے ہیں تو آ جاؤ، انہوں نے بھی بتا دیا کہ جناب 30,000 کی نفری انہوں نے مختلف صوبوں سے مانگی، پنجاب کے پی سی تو پولیس کی نفری شاید ان کو نہ ملے، لیکن ایف سی کی 3,000 کی نفری اسلام آباد پہنچ بھی گئی ہے، اور رینجرز کی نفری بھی وہ منگوا رہے ہیں، اور جو وزارت داخلہ کے اپنے ماتحت ہوتے ہیں سارے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو صوبہ بھی گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ وہ کیا ایکشن ہو سکتا ہے، وہ بہت سارے آپشن ہوتے ہیں وفاقی حکومت کے پاس، لیکن جو اصل بات انہوں نے کہا کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمیں پاگل سا آدمی ہے، کیا باتیں کرتا تھا، اس کی باتوں کو نہ سیریس لیں، یہ ایسی باتیں احمق آدمی، انہوں نے کہا پاگل کا، یہ عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ خیر جب ان سے پھر پوچھا گیا کہ جناب وہ اگر وہ لانگ مارچ آتے اور پہلے کی طرح کہ وہ بتاتے سچی اور دکھاتے کہ انہوں نے کہا جی وہ کسی ڈیزگنیٹڈ جگہ پر آنا چاہتے تو آج ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ پہلے بھی وہ انہوں نے وہ کہتے چکر دیا تھا کہ ایون سپریم کورٹ کو چکر دے گئے تھے کہ جی ہم وہ H9 میں جائیں گے، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں آ جائیں۔ خان صاحب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب اس دفعہ پر آئیں گے نا تو میں نے ان کو عمران خان کو دے دینی ہے دھونی، اب یہ دھونی جو ہے وہ ہوتی ہے وہ دھوئیں کی دھونی، وہ مچھر شچر مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو دھونی سے مراد جو رانا ثناء اللہ کی ہے وہ تو آنسو گیس والی ہے، کیونکہ یہی بھی پتہ چلا کہ یہ جو نفریاں منگائی ہیں ان کے ساتھ آنسو گیس کے
جو ہے وہ تازہ شیل بھی منگائیں گے اور پھر ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ویسے تو آنسو گیس کے شیل فائر ہوتے ہیں نا, وہ آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کے لیے مخصوص گنز ہوتی ہیں جو ایک مخصوص فاصلے تک شیل فائر کر سکتی ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا جناب ہم نے ڈرون منگوا لی ہیں, یعنی کہ ڈرون جائے گا اور آگے عین اس مقام پہ جہاں پہ ریکوائرڈ ہوگا ادھر وہ آنسو گیس کا شیل فائر کرے گا. وہ گیس تو پھر آپ کو پتہ ناک پہ آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے, بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. میں خود ایک دفعہ شیل کھا کے بے ہوش ہو چکا ہوں جو رپورٹنگ کرتے ہوئے. تو یہ گیس ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جناب میں تو دھنی دے دوں گا. تو وہ رانا ثناء اللہ بھی بڑا سیاح آدمی ہے, وہ اس طرح بات نہیں کر رہے جناب. ان کو ساری اسٹوری سمجھ آ گئی ہے کہ جناب خان صاحب کو جواب ہو گیا, چھٹی ہو گئی ہے. تبھی تو وہ اتنی کھول کے باتیں کرے کہ احمد بھی قرار دے رہے ہیں, پاگل بھی قرار دے رہے ہیں, دھونی دینے کا بھی اعلان کریں تو ہمیں وہ نہیں کرے. بہرحال یہ خبر تھی جناب. اور پھر جناب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو نیکسٹ آرمی چیف کے والے سے. وہ خان صاحب کا تو مسئلہ ہی پاکستان کے اندر جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے یہ کبھی بھی کوئی سیاسی ایشو نہیں رہی ہے. وزیر اعظم کے پاس جاتی ہے سمری, وہ جو 4 5 6 جو جرنیل اس کے بیچ میں ہوتے ہیں, وہ جتنے بھی جرنیل ہوتے ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ایک ہی کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں. وہ تمام تر جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں, جو ایس او پیز ہوتی ہیں, ان پہ پورا ہوتے ہیں. انہوں نے تمام مطلوبہ کورسز کیے ہوتے ہیں, تمام مطلوبہ جو فوج کے ذیلی ادارے ہیں ان کو کمان کیا ہوتا ہے اپنے کیریئر کے بیچ میں, اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ چلتا ہے سارا معاملہ. لیکن جو بھی ان میں سے وہ ایک کوئی ہو جاتا ہے تو کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو 19-20 کا فرق ضرور ہوتا ہوگا, کسی کے 2-4 کورس زیادہ ہوتے ہوں گے, 2-4 کم ہوتے ہوں گے, لیکن کیلیبر میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ اس تعیناتی کو ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہوا ہے. وہ اس کو سیاسی بنا دیا. کبھی کہتے ہیں ایسا آرمی چیف لگنا چاہیے, میرٹ پہ لگنا چاہیے, فلاں پہ لگنا چاہیے. اور بھائی یہ جو 4-5 لوگ ہوتے ہیں, 6 لوگ ہوتے ہیں, یہ سارے میرٹ پہ ہی ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی میرٹ کے خلاف نام آگے نہیں آتا. تو یہ میرٹ بھی جو ہے نا یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو وہ فلاں لگائے گا, وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف مجرم ہے وہ لگائے گا, یہ زرداری لگائے گا. بھائی جان سیدھا پاکستان کے قانون میں لکھا کہ وزیر اعظم لگائے گا. وزیر اعظم جو اس تاریخ کو ہوگا اس نے وہ وزیر لگانا ہے. اس وقت شہباز شریف ہے تو شہباز شریف لگائے گا. آپ اس سے پہلے اسمبلی کے اندر تبدیلی لیں, کیونکہ آپ کو بھی ایک اسمبلی کے اندر سے ایک آئینی طریقے کے تحت وزیر اعظم کے طور پہ تبدیل کیا گیا تھا. آپ اسی کی طرح کی تبدیلی دوبارہ لیں. نیا الیکشن تو فی الحال ملنے والا نہیں ہے جو ہماری اطلاع اس کے مطابق. تو اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم لگائے گا. وزیر اعظم کو شہباز شریف لگانا جو کہ اس تاریخ کو وزیر اعظم ہوگا. لیکن جو پرابلم ہے خان صاحب کی وہ کچھ اور ہے. خان صاحب کو شاید ان کو کوئی ایسی غلط فہمی ہے کہ جناب میں لگاؤں گا تو وہ پھر وہ میرا بندہ ہوگا. آرمی چیف جو بھی ہوتا ہے وہ فوج کا ہوتا ہے, پاکستان کا ہوتا ہے, اور کسی کا نہیں ہوتا. اور باقی تو جو اپنا جو ہوتا ہے سسٹم اس کو انہوں نے چلانا ہوتا ہے آرمی چیف نے, وہ اپنے اس کے مطابق چلتا ہے. لیکن خان صاحب کو ہے کوئی ایسی چیز کہ یہاں شاید میں ہوں گا تو کچھ اور ہوگا. تو وہ ان کو 2 ہی شوق تھے. ایک شوق ان کا پورا ہو گیا, دوسرا ان کا کسی صورت میں نہیں ہو رہا ہے. ایک شوق ان کا وزیر اعظم بننے کا تھا, وہ تو پورا ہو گیا. دوسرا شوق ان کو آرمی چیف لگانے کا, تو وہ ان کا بہرحال پورا نہیں ہونے میں آ رہا. اور پھر ہم نے بھی اپنے سورسز سے پوچھا کہ یار یہ مطلب مسئلہ کیا ہے یار, اتنے خان صاحب کو بے چینی کیوں ہے. وہ تو کہا انہوں نے کہ جناب یہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ پتہ لگ گیا کہ کون لگ رہا ہے. میں نے کہا یار مطلب اس میں پتہ لگنے پریشانی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ماما آپ کو ایک ٹپ دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ بندہ لگے گا جس کی تکلیف عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ہوگی. اب مطلب وہ اب بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی تکلیف بہت زیادہ ہوگی. اب ہم نے تو ویسے اندازے ہی قائم کرنے ہوتے ہیں نا جی. ایک تو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب DGI تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا جناب آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ ملک ریاض سے تحفے شوفے لیتی پھر رہی ہیں, تو آپ یہ باز آ جاتے. انہوں نے ان کو تبدیل کروا دی تو ان کی تکلیف ہو سکتی ہے. ویسے تکلیف ان کو یہ بھی ہو سکتی ہے جنرل باجوہ صاحب کی بھی. تو 3 ملکوں نے ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی ہے کہ قبول کر لیں. اگر وہ قبول کر لیں تو تب بھی ان کو تکلیف ہو سکتی ہے, اور ان میں سے کوئی 2-3 میں سے کوئی اور بھی لگ جائے تو اس کی بھی ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.